بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں قرآن مجید میں جو معیشت کے حوالے سے یعنی اکانومی کے حوالے سے جو احکامات مذکور ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس شریعت کا مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں معیشت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ شریعت خود اصل میں قرآن مجید میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے کریشن کے بارے میں اس پر بیسڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک ٹرائل اور ٹیسٹ کے طور پہ بھیجا گیا ہے، ایک امتحان کے طور پہ بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان کی صورت یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کو ایک دوسرے کا محتاج پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہم اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے لوگ آگے آئیں اور ہماری ضرورتیں پوری کریں۔ بڑے سے بڑا آدمی کو بھی ضرورت ہے کہ وہ مختلف سیکشنز آف سوسائٹی کی طرف جائے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس سوسائٹی کو سیاستدانوں کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے، بہت ہائی اچیورز کی ضرورت ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کو قاصد کی بھی ضرورت ہے، اس سوسائٹی کو ٹیلرز آف دا سوائل یا کسان کی بھی ضرورت ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک رول ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ رول بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بہرحال وہ ایک ایسا متعین رول ہے کہ اس کو وہ پلے کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی سوسائٹی جو ہے وہ صلاح و فلاح کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اور خود قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے معیشت کی، جس میں کچھ لوگوں کو بڑا بنایا ہے، کچھ لوگوں کو چھوٹا بنایا ہے، کچھ لوگوں کو کام لینے والا ہے، کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ سب تقسیم اصل میں اس لیے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی سروس کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اس حیات دنیاوی میں ان کا سامان معیشت تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کا مرتبہ دوسرے سے بلند رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ چنانچہ اس بنیادی پریمس کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ایکچول شریعت بیان ہوئی ہے معیشت کے حوالے سے، وہ 5 نکات میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دے دی ہے ان کے مال و املاک کے حوالے سے اسٹیٹ کوئی تعدی و تصرف نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، اور یہ یہاں تک صورتحال ہے کہ اگر ان کی اپنے کنسنٹ کے بغیر، یعنی ان کی اپنی آمادگی کے بغیر، جو مسلم سٹیزنز ہیں ان کے بغیر آمادگی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں جو دوسری بات قرآن مجید میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو لازماً ایک قومی شعبہ ہے جو وجود میں لے کے آنا ہے، تاکہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں ہی میں گردش نہ کرے، اور تاکہ وہ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی کفالت ہو سکے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ہر وہ املاک اور پراپرٹی یا ایسیٹس جو ہیں جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہیں یا نہیں ہو سکتے، وہ لازماً اسٹیٹ ہی کی ملکیت رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو تیسری بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو دوسرے کا مال اللیگل طریقے سے کھانے کے مترادف قرار پاتی ہیں ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کو ہم قرآن مجید کی اپنی اصطلاح میں اکل الاموال بالباطل سے تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ ہم دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے، اس پہ ہمیں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس کی 2 بڑی نمایاں صورتیں جو قرآن مجید ہی میں مینشن ہو گئی ہیں وہ سود اور جوا ہیں، اور ان دونوں پر پابندی اور لگا دی گئی ہے، اور ان کو ہر لحاظ سے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس سے اصول بھی سامنے آیا کہ ہر وہ چیز جو یوزرپیشن آف ویلتھ یعنی دوسرے کا مال اللیگل طریقے سے کھانے کے ذیل میں آتی ہے، وہ طبعاً وہ بھی ممنوع ہی قرار پائے گی۔ اس سلسلے میں جو چوتھی بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں یا وصیت ہے یا قرض وغیرہ کی قرارداد ہے، یہ ضروری ہے کہ ان کو لکھ لیا جائے تاکہ معاملہ صرف انڈرسٹینڈنگ پہ نہ رہے اور وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے، بلکہ نہ صرف ڈاکیومنٹ ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ اس پہ کچھ گواہ طلب کر لیے جائیں تاکہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو محکم کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں جو 5ویں بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا جو مال و اموال ہے، اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ وہ چھوڑے جا رہا ہے، اس کو ایک خاص پروپورشن، ایک خاص تناسب سے اس کے ورثاء میں، اس کے ایئرز میں تقسیم کیا جائے۔ اور یہ جو پروپورشن اور یہ تناسب ہے یہ خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، یہاں ہم اس کا ذکر تو نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک سیپریٹ سیشن کی ضرورت ہے۔ یہاں صرف اس قدر سمجھ لینا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم اس مرنے والے کا جو پراپرٹی ہے وہ ہم ایک خاص تناسب سے پھر تقسیم کریں اس کے اپنے ورثاء میں۔ قرآن مجید کی وہ مختصر سی شریعت ہے جو اس نے اپنی معیشت کے باب میں بیان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔